مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا، 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 حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ واقعی حاضری مدینہ ایسی ہے کہ جب بھی اس کا ذکر ہو دل کے تار چھڑ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک سلسلہ ہوا مدنی چینل پر، اور ون آف دا یونیک سلسلہ، ایک تاریخی سلسلہ ہوا نگران شورا نے کیا عید کے دنوں میں۔ چند معذور اسلامی بھائی جن کو ہم اسپیشل کہتے ہیں، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں، ان کو بلایا گیا۔ ان اسلامی بھائیوں کے ذریعے میں پتہ چلا کہ وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں اور کتنا شوق رکھتے ہیں۔ پہلے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ اسلامی بھائی کیسے تھے، اور پھر دوران سلسلہ ہی ان سب کے مدینے کا بلاوا آیا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ اگلے کلپ میں دکھائیں گے۔ اپنے شوق مدینہ کو بڑھانے کے لیے، ذوق مدینہ کو بڑھانے کے لیے، اور بالخصوص وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو عبادت سے جی چراتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے کہ رب نے مجھے اور آپ کو صحیح سلامت بنایا ہے۔ کتنی تکالیف میں ہوتے ہوئے بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، اور جو صحت مند ہیں وہ چھٹی کر جاتے ہیں۔ آئیے پہلے یہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ تم دعوت اسلامی۔ عارف بھائی راضی نہیں تھے ریکارڈنگ دینے کے لیے۔ کیوں راضی نہیں ہوئے بھائی؟ جب سے میں دعوت اسلامی کے مدی مال میں آیا نا، میں ان کو دیکھ رہا ہوں مدینہ 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 ہمارا مدینہ۔ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا؟ زیادہ پیدل چلا نہیں جاتا مجھ سے۔ آپ درس نظامی کی طرف کیسے آئے گئے؟ بہت چھوٹی عمر میں ہم کام میں لگ گئے تھے، اسلامی بھائی تھے وہاں پر، تو انہوں نے میرے کو فضیلتیں بتانا شروع کر دیں کہ عالم دین کی یہ فضیلت ہے۔ مشتاق ہوئے مدنی مذاکرے کے دیر سے عاشق۔ فیضان مدینہ تک 3 چیز چینج کر کے آنا پڑتا ہے۔ تم دعوت اسلامی کو ہفتے میں کتنی دفعہ جاتے ہیں فیضان مدینہ؟ ان سے کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں ہے۔ موبائل ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں، کیا کرنا ہے؟ اس چیز سے محبت نہیں، ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا مقام کیا ہوا میں نہیں پتا۔ عبدالرحیم بھائی مدینہ گئے؟ مدینہ چل مدینہ کل مدینہ چل مدینہ 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 میرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، دعا کرو پھر جائیں۔ آقا بلائیں گے ہم مدینے جائیں گے انشاءاللہ۔ سجا تاری آپ کیوں مسکرائے بھائی؟ مدینے گئے ہو؟ میرے لیے بھی دعا کرنا، مجھے مدینے چلنا ہے، باپا کے ساتھ چلنا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ مدینہ دکھائے۔ تو ایک طبقہ ہے جو اسٹیٹس ہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یعنی میرے ہم گریڈ لوگ ہوں گے تو میں ان میں آگے بیٹھوں گا۔ واقعی تمہارا کلاس نہیں ہے، کیونکہ وہ ہائی کلاس قسم کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کا مذاق اڑانے کے بجائے ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، ان کے غم میں، ان کی دکھوں میں، ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آئیں۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ یہ اصل پہ آتے ہیں نا، ہم جو پرانی ٹوبیں نکالتے ہیں سینکڑوں میں سے، یہ خریدتے ہیں ہمارے سے، 10 روپے کے لے کے جاتے ہیں، آگے پتہ نہیں کتنے کی بیچتے ہیں، یہ اپنی روزی اسی میں کماتے ہیں۔ یہ بھی بہت محنت کر رہا ہے انشاءاللہ، یہ جیسا یہ محنت کر رہا ہے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ایسے محنت کر کے کھانا۔ یہ اس طبقے میں شامل ہے جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری بنا کر خود کو گھر پہ نہیں بٹھا دیا ہے، یہ اپنی محنت کرتے ہیں۔ ہمارے یہ جو عبدالرحیم بھائی ہیں، یہ مسجد میں خدمت کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ ان کے مسجد والے کہتے ہیں جب یہ چھٹی کرتے ہیں نا تو ان کے حصے کا کام کئی لوگ مل کر کرتے ہیں، خود اکیلا اتنا کام کرتے ہیں مسجد کا، صفائی خدمت وغیرہ، یعنی اپنے لیے بھی رزق حلال کا بندوبست کرتے ہیں اور مانگ کر گزارا نہیں کرتے۔ یہ دعوت اسلامی کا بہترین سبق ہے۔ دعوت اسلامی ہمارے مزاجوں میں خودداری پیدا کرتی ہے۔ اللہ نصیب کرے
کہ ہم مطلب کہ نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. اگر نماز کی توفیق نہیں مل رہی، ابھی بس سجدے میں گر جائیں، یا اللہ تو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، میں جب تک جیوں مولا میری کبھی نماز نہ چھوٹے. کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا. دو ٹانگوں پر صحیح کھڑے ہونے والوں، تم سے نماز کے لیے نہیں کھڑا ہوا جاتا. اس کو دیکھو، اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے. یہ اپنی دو ٹانگوں پر صحیح کھڑا نہیں ہو سکتے ہمارے شجاع بھائی، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا جذبہ دیا ہے. دروازے کے ساتھ مسجد ہوتی ہے، بلڈنگ کے ساتھ مسجد ہوتی ہے، محلے میں مسجد ہوتی ہے، 4 قدم کے فاصلے پر مسجد ہوتی ہے، جماعت مستحبہ موجود ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اپنے گھروں سے نکل کر نماز پڑھنے نہیں جاتے. ہمارے شاہد بھائی سیڑھیاں اترتے ہیں، ان کے پاؤں میں تکلیف ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ میں لاٹھی ہے. بس کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے مجھے، ویسے میں خود چاہتا ہوں. اور 5 نمازیں مسجد میں جا کر پڑھ لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ، نمازی بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، صحیح معنی میں نمازی بنا دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں نماز پڑھیں اور نماز پڑھیں. مجھے تو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. یہ ایک ایسی آرزو ہے، تمنا ہے کہ مجھے آقا کا دیدار کرنا ہے. کبھی خواب آئے تو عجب کیا. ویسے ایک عرض کر دوں، یہ جتنے بھی بیٹھے نا ہمارے، یہ ان سب کے لیے خوشخبری آ چکی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کاش ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو. رب نے ہمیں صحیح سلامت بنایا ہے، پھر بھی اس کی عبادت نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح چل نہیں سکتے، صحیح دیکھ نہیں سکتے، مگر پھر بھی رب کی عبادت کرتے ہیں. مدینے جانے کی تڑپ ان کے دل میں بھی تھی. اور کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کی، ان سب کے لیے مدینہ شریف جانے کا انتظام کیا. اور میں بہت خوش نصیب ہوں، مدینہ پاک کی حاضری کا شرف ملا مجھے. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ بھی مدینہ شریف پہنچ گیا ہے، اور انہوں نے مجھ پر شفقت فرمائی، اور ان کی پہلی حاضری تھی تو مجھے ان کے ساتھ پہلی حاضری دینے کا شرف ملا. ان کی خوشی کا عالم کیا تھا. زندگی میں پہلی بار مدینے پہنچے تھے. کوئی تو ایسے تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے، کچھ ایسے تھے جو چل نہیں سکتے تھے. آئیے مدنی چل کے ناظرین، ان خوش نصیبوں کی حاضری مدینہ کے کچھ مناظر آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے ریکارڈ کیے تھے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ آج سچ مچ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ہیں. وہ مدینہ جس کی دیدار کے لیے زندگی بھر ترستے رہے، تڑپتے رہے. اور میری خوش بختی یہ ہے کہ آج مدینہ منورہ میں ان اسلامی بھائیوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے جو مدنی مرکز کی طرف سے، جنہیں مدنی مذاکروں میں یا دیگر سلسلوں میں عمرے کے ٹکٹ ملے اور آج ہی یہ مدینہ شریف پہنچے ہیں. ان میں خصوصی اسلامی بھائی ہیں، کچھ نابینا ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے. مگر کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. دعوت اسلامی نے کس کو کیسے مدینہ پہنچا دیا ہے، ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، یہ تو یہی جانتے ہیں. ان کا اصرار تھا، ان کا حکم تھا کہ آج ان کی پہلی حاضری جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس میں مجھے بھی یہ اپنے ساتھ لے جائیں. تو واقعی یہ میرے لیے سعادت ہے. نہ جانے کس کے صدقے ہماری حاضری قبول ہو جائے. وہ اسلامی بھائی جو دیکھ نہیں سکتے، جب وہ گنبد خضرا کے سامنے پہنچیں گے تو یقیناً ان کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی. ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو آج پہلی بار گنبد خضرا کا دیدار کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو باذوق باشوق حاضری نصیب فرمائے، نبی پاک کے در کی خیرات نصیب فرمائے. اس نیت سے میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو کہ اگر طرف سچی ہو، تمنا سچی ہو، تو چاہے آنکھیں نہ ہوں، چاہے پیر نہ ہو، چاہے بندہ معذور ہو، مگر میرے آقا ہر کسی کے آقا ہیں. وہ کرم فرماتے ہیں اور وہ مدینے بلا لیتے ہیں. کے ہاتھ
سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا. جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے تھے اور یہ شہاب بھائی جو ویل چیئر پہ تھے، میں ان کی کیفیت دیکھ رہا تھا، ان سے الفاظ نہیں نکلتے صحیح طریقے سے، مگر جس انداز سے وہ نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ امیر اہل سنت کا سلام پیش کریں. انہوں نے نبی پاک سے عرض کی، ان کے الفاظ مجھے تو سمجھ نہیں آئے، لیکن اپنے الفاظ میں انہوں نے امیر اہل سنت کا سلام پیش کیا. میں نے نگران شورا کے لیے عرض کیا، میں نے اپنے لیے عرض کیا کہ میرا سلام بھی آقا کی بارگاہ پیش کر دے. اس کے بعد ہم ریاض الجنہ میں گئے. یہ معذور تھے اس لیے ان کو کوئی روک نہیں رہا تھا، ان کی وجہ سے ہمیں بھی بڑا ایزی ایکسس مل رہا تھا. تو ریاض الجنہ میں جب ہمیں جانے دیا تو یہ پڑھتے ہی رہے، ان کی کیفیت ہی عجیب تھی. اور میں نے دیکھا کہ اس کے بعد ہم مسجد نبوی شریف میں پیچھے آ گئے، شاید 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا، ان کی زبان سے فقط درود ہی نکل رہا تھا. یعنی ان کو گویا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم واقعی مدینے پہنچ گئے. میں سچ بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے تڑپتے ہیں، بہت سارے کہتے بھی ہیں کہ کیسے حاضری نصیب ہو. ایک بات یاد رکھے، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. یہ تو وہ ہیں جو سائیکل کی ٹیوب بیچنے والے ہیں، مسجد میں صفائی کرنے والے ہیں، لیکن آقا نے بلانا ہے تو خود ہی انتظام ہو جانا ہے. کسی اور سے نہ کہو مجھے مدینے جانا ہے، کسی اور سے نہ کہو مجھے مدینے کا ٹکٹ دے دو، مجھے مدینے بھیج دو، اس سے کہو جس نے بلانا ہے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. انشاءاللہ بلاوا آئے گا تو ضرور کرم ہوگا. بنے گا جانے کا پھر بہانہ. تڑپ سچی رکھو، آنسو بہاتے رہو، درود پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو مدینے کو، تو بنے گا جانے کا پھر بہانہ. کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے. آقا بلائیں گے، گھر پہ بلاوا پہنچ جائے گا. ہمارے فیضان مدینہ کے جو خادم ہیں، جو ذہنی آزمائش میں ایک بار مدینہ شریف گئے، اس مدنی قافلے سے میں فارغ ہوا اور جب میں واپس جا رہا تھا دوسرے دن تو مجھے انہوں نے آواز دی. میں حیران ہو کر گھوم کر دیکھا تو وہ بھی مدینے میں موجود ہیں. سبحان اللہ، کس کو کب مدینے بلا لیا جائے، کتنی بار بلا لیا جائے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ بس شوق مدینہ نصیب فرمائے، مدینے کی یاد میں تڑپنا نصیب فرمائے، اور جب حاضری ہو تو رب کریم مقبول حاضریاں عطا فرمائے. ہم ان طلباء کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تحائف تو دیتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں دعوت اسلامی کا ایک ایک اسلامی بھائی، ایک ایک اسلامی بہن، میرے پیر و مرشد نے وہ محبت مدینہ ڈال دی ہے. مجھے اندازہ ہے اس وقت صرف یہاں آنکھیں اشک بار نہیں ہیں، دنیا میں جو بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے، چاہے وہ مدنی منع ہو، وہ مدنی منیاں ہوں، اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، یہی خاصہ ہے دعوت اسلامی کا، یہ ایسنس ہے دعوت اسلامی کا، یہ خوبصورتی ہے دعوت اسلامی کی کہ کروڑوں دلوں میں عشق مدینہ اور عشق رسول کی وہ چاشنی دعوت اسلامی نے ڈالی ہے. کوئی پیرس، کوئی جاپان، کوئی لندن کے سپنے دیکھتا ہے. اللہ سلامت رکھے عاشق اعلیٰ حضرت میرے پیر و مرشد کو، جنہوں نے کروڑوں دلوں میں دنیا کے مقامات کی نہیں محبت مدینہ ڈال دی ہے. اللہ اس محبت کو اور فروغ عطا فرمائے. کاش زندگی کا سب سے بڑا شوق یہ بن جائے. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ
विच हसरत और नहीं आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं, मेरी अकल भी नहीं मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार बनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं, पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं।